حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے تو ایک صحابی بیچ میں اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے. کچھ صحابہ ان کو منع کرنے لگے. حضور نے فرمایا نہیں ان کو رونے دو. اور پھر آپ نے بیان میں فرمایا مجھے جبریل امین خبر دے گئے ہیں انہوں نے جو توبہ کی ہے نا اگر اس کو مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سارے مدینے کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے, مخلوق کو ہنسنا پسند ہے. لوگوں کو ہنس کے دکھایا کرو اور مولا کو رو کے دکھایا کرو. مگر ہم نے الٹ کر دیا, اللہ کے آگے رونا ہی چھوڑ دیا. مخلوق کے آگے روتے ہیں. کوئی اس کے آگے بیٹھا دکھ رو رہا ہے, کوئی ایس ایچ او کے آگے بیٹھا دکھ رو رہا ہے, کوئی ایم پی اے کے پاس جا کے بیٹھ کے دکھ رو رہا ہے, کوئی کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کے دکھ رو رہا ہے. اللہ فرماتے دکھ میں نے دیے ہیں, آؤ میرے دربار کے اندر آ کر رو, تمہارے دکھوں کو میں دور کروں گا. خدا کے دربار میں سب کچھ ہے, آنسو نہیں ہے. اور جو چیز بادشاہوں کے خزانے میں نہ ہو دوسرے خزانوں سے دوسرے ملکوں سے منگوائی جائے اس کی بڑی قدر ہوا کرتی ہے. اللہ کے خزانے میں گناہ گار کے آنسو نہیں ہیں, اس لیے حق تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. فرمایا جب کوئی خدا کے دربار میں آ کے روتا ہے اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتا ہے, اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم, جلال کی قسم, اپنی عظمت کی قسم, اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے سامنے آ کے ندامت کے آنسو بہائے میں اس کے گناہوں کو ضرور معاف کروں گا. تو خدا کے دربار میں جس کو رونا آ گیا اس کی تو بات بن گئی. ایسی تیسی میرے گناہوں کی, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تیسی میرے گناہوں کی مجھے دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, اور مجھے خدا کے آگے رونا آ گیا. اب مجھے اپنے گناہوں کی فکر نہیں, کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, صحابی عرض کرتے اللہ کے محبوب مجھے جنت کا مختصر سا رستہ تو بتائیے. سوال صحابی نے کیا اور حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا. آج کی زبان میں ہم جسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹ رستہ بتا دیں جی جلدی سے جنت مل جائے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں پہ رو لیا کرو. فرمایا اس سے زیادہ مختصر اور کوئی بھی جنت کا رستہ نہیں. اور فرمایا جس گناہ پہ تم روئے خدا کے سامنے شرمندہ ہو گئے اس گناہ پر اللہ تمہیں سزا نہیں دیں گے بلکہ حق تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو میرے محترم سامعین اللہ تعالیٰ کے آگے رونا سیکھیں. ہم نے تو خدا کے آگے رونا ہی چھوڑ دیا. اور ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت مثال دے کے بات سمجھائی. فرمایا انسان جب تک تو روتا تھا تیرے سارے ہی کام ہو جاتے تھے, اور جب سے تو نے رونا چھوڑا تیرے سارے ہی کام اٹک گئے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی گر ہے اس کے پاس رونا. اس کو بھوک لگی تو کیا کرتا ہے, پیاس لگے تو کیا کرتا ہے, اچھا پیشاب کر لے جگہ گیلی ہو کیا کرتا ہے جی, گرمی لگے تو کیا کرتا ہے, سردی لگے تو پھر کیا کرتا ہے. میرا خیال آپ تو نہیں روئے جو خاموشی بیٹھے ہیں, کیا کرتا ہے وہ, بولو. یہ پیدائشی گر ہے. اور دیکھو اللہ نے ماں کی ممتا کو کیسے اس کی محبت سمجھا دی, اس کا رونا سمجھا دیا. وہ فوراً کہتی ہے اس نے پیشاب کر لیا ہے, فوراً کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے, فوراً کہتی ہے اس کو دھوپ لگی ہے, فوراً کہتی ہے اس کو ٹھنڈ لگی ہے, وہ فوراً کہتی ہے. رونے کا مطلب یہ ہے, یہ بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا کے باہر لے جاؤ. وہ بزرگ فرماتے ہیں انسان جب تک تو رونا جانتا تھا تیرے سب کام ہوتے گئے, اور جب سے تو نے رونا چھوڑا ہے تیرے سارے ہی کام اٹک گئے ہیں. ہم نے خدا کے آگے رونا ہی چھوڑ دیا, اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہی چھوڑ دیا. ایک بزرگ بیٹھے تھے تو ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا, قرضہ لینے والے آ گئے, کوئی ادھر سے مانگ رہا کوئی ادھر سے مانگ رہا. ان کا بیٹھ جاؤ آئے گا تو دے دیں گے, وہ ہدیہ دے جائے گا تو دے دیں گے, بھائی جو بھی ہوگا کریں گے, فی الحال تو نہیں ہے. اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا, وہ چنے بیچ رہا تھا. اس کو بلایا اب ادھر آؤ, کتنے کے چنے, اس نے کہا اتنے کے. میں دے دو سارے ان کو, یہ جو بیٹھے ہیں ان کو کھلا دیے, سب کھا گئے. تو وہ بچہ کہتا پیسے, انہوں نے کہا یہ بھی لینے کے لیے بیٹھے, تو بھی بیٹھ جائے ادھر. اب وہ بچہ جو تھا رونے لگا, میری ماں تو مجھے مارے گی, میں تو یتیم ہوں, مارا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, کوئی سہارا ہی نہیں ہے, تو یہ تو سب لوگ کھا گئے اور مجھے پیسے نہیں ملے, ماں مارے گی مجھے. اب وہ بچہ رو رہا ہے اونچی اونچی. تھوڑی دیر گزری تو ایک صاحب ہدیہ لے کر آ گئے.
اور وہ ہدیہ اتنا تھا اس بچے کے پیسے بھی دے دیے اور سب کا قرضہ بھی دے دیا۔ اور بزرگ فرمانے لگے دیکھو سب مانگنے والے آئے تھے، رونے والا ایک آیا اور اس کی وجہ سے سب کا کام بن گیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جمع ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اور مجمع میں کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی خدا کے دربار میں روئے گی، اور اس کی برکت سے اللہ سب کو معاف کر دیں گے، اس کی برکت سے سب کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے آگے رونا ہم بھول گئے، اس لیے ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں، اور جب خدا کے آگے روئیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی کام نہیں اٹکے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے آگے رونا سیکھیں۔ تو فرمایا لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں، تمام احکامات لے کر آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان سے ملائکہ اتر کر ان تاک راتوں کے اندر آوازیں لگاتے ہیں، چوکوں کے اندر ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے صلح کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والا، ہے کوئی خدا کے دربار کے اندر اپنی مشکلات حل کروانے والا۔ فرمایا ملائکہ آوازیں لگا رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ کے حکم سے ہر امر لے کر آتے ہیں، ہر حکم لے کر آتے ہیں، اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں خدا کے دربار کے اندر آ کر دامن پھیلا لو، آج کی رات جو بھی مانگو گے حق تعالی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں میرے محترم سامعین۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، میں بہت پیچھے نہیں جاتا، بڑا شوق و ذوق ہوتا تھا ان راتوں میں عبادتوں کا، بڑا شوق و ذوق۔ نوجوانوں کو دیکھتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، کوئی کہتا تھا ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہم نے 10 سپارے پڑھنے ہیں۔ یہ جب سے یہ موبائل نعمت تھی جس کو ہم نے زحمت بنا دیا، مصیبت بنا دیا ہے، یہ جب سے فیس بک اور سوشل میڈیا کا سیاپا پڑا ہے، ہماری نوجوان نسل تو اسی پہ برباد ہو گئی، سارا وقت اس پہ ضائع کر دیا ہے جی۔ اب بوجھ ہے مسجد میں 10 منٹ بیٹھنا، تھوڑی سی تراویح لمبی ہوگی ہماری جان پہ بن گئی، بس جی پتہ نہیں آج کیا بنے گا جی، بس میرے تو گھٹنے گئے جی، پتہ نہیں کیا بنے گا ہے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا بیان لمبا ہو گیا، او ہو جی پتہ نہیں جی پھنس گئے جی ادھر تو جا کر، کوئی دعا تھوڑی سی لمبی ہو گئی، او جی میرے تو ہاتھ تھک گئے، یعنی بالکل ذوق ہی ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام کا مبارک دور تھا، اللہ اکبر ہے، اور راتوں کی عبادت قرآن پاک میں جس کا تذکرہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے سجدوں پر بھی اللہ فخر فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین، ہم بھی تو انہی کے نام لیوا، ہمیں کیا ہو گیا؟ آج عبادت سے کیوں بیزار ہو گئے؟ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے نماز پڑھ لی، باجی روزہ رکھ لیا، بھائی یہ تو اللہ سے ایک سوکھا ساکھا سا تعلق ہے، خشک سا تعلق ہے۔ اللہ سے محبت کا تعلق رکھو، اللہ سے دوستی کا تعلق رکھو۔ فرمایا جو نوافل ادا کرتا ہے، جتنے سجدے کرتا ہے، اللہ فرماتے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا وہ دوست بن جاتا ہے، اور جو گناہ چھوڑتا ہے، جتنے گناہ چھوڑتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ کہنے والے نے خوب کہا ہے نا،